السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند قربانی کے لیے قبول کر لیا گیا۔ نام ذہن میں آ رہے ہیں اور آنسو آنکھوں میں۔ فہرست ہے کہ ختم ہی ہونے میں نہیں آتی۔ مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا انیس الرحمن درخواستی، مولانا اعظم طارق، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، مولانا سمیع الحق، مولانا عتیق الرحمن، مولانا محمد اسلم شیخ پوری، مفتی محمد جمیل خان، ڈاکٹر رشید احمد غازی، مولانا حسن جان، مولانا سعید احمد جلال پوری، مولانا مفتی عبدالسمیع، مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا نصیر احمد تونسوی، مولانا عبدالغفور ندیم، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا علی شیر حیدری، مولانا عبداللہ صاحب، ڈاکٹر خالد محمود سومری، مولانا حمید الرحمن، مفتی عبدالمجید دین پوری اور مفتی محمد صالح، اور اب مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب۔ یہ تو صرف چند ایک نام ہیں، مگر آج تک کس عالم دین کا قاتل پکڑا گیا ہے؟ کسے سزا ہوئی ہے؟ یہاں تو یہ معاملہ فرقہ واریت کے کھاتے میں ڈال کر داخل دفتر کر دیا جاتا ہے اور سب چین کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن کب تک؟ ایک ہی مکتب فکر کے سرکردہ علماء کا قتل عام کب تک؟ کیا قربانی علماء دیوبند کے نام لکھ دی گئی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علماء قیادت نہیں کرتے، علماء آگے نہیں آتے، علماء نے یہ نہیں کیا، علماء نے وہ نہیں کیا؟ کہاں سو رہی ہے وہ عوام کہ جو صرف علماء پر تنقید کرنے کے لیے بیدار ہوتی ہے؟ علماء پر کوئی این جی او والا نہیں روئے گا، کوئی لبرل غمزدہ نہیں ہوگا، کسی سیکولر کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، لیکن وہ اسلام پسند کون سے غار میں سو رہے ہیں جو طعن و تشنیع سب و شتم کے وقت تو اپنی اپنی قبور سے نکل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کہ جن کی انقلابیت صرف علماء پر ملامت کرنے تک محدود ہے، کیا وہ کہیں کسی نجی محفل میں خوشی کی شادیانی تو نہیں بجا رہے ہیں؟ اور شاید بجا ہی رہے ہوں۔ افسوس! مجھے تو ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں علماء کو اس طرح قتل کیا جائے گا جس طرح کتوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا ہے۔ ایک کاش کہ علماء اس زمانے میں احمق بن جائیں تو سند چھاننے والے تو سند چھانتے رہیں اور رجال پر جرح کے دفاتر کھول رکھے۔ مجھے تو یہ حدیث کھلی آنکھوں سے سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو علماء سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے احمق بن جائیے۔ اس عوام کو علم و حکمت، فہم و فراست کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے احمق بن جائیے۔ اللہ